دھمکیاں ملتی تھیں، آج بھی دھمکیاں تو آج بھی ملتی ہیں، خیر ماشاءاللہ. تو آج بھی جب دھمکی ملتی تو میرا یہی جواب رہتا ہے کہ بھائی میرے ایک آدمی پر ہو سکتا ہے 2 آدمی بھاری ہو جائیں، 2 آدمی اس کو مار لے جائیں، لیکن علم سے علم کو لڑاؤ. آپ میرے سامنے ایک پنڈت بیٹھا لو اور اس سے میرا شاسترارتھ ڈبیٹ مناظرہ کرو، اگر وہ حق پر ہے جو سزا تم دینا چاہو وہ ہم کو دے لو، اور اگر ہم حق پر ہیں تو اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں گے، جو اس کا دل چاہے وہ کرے، دل چاہے اسلام قبول کرے، نہ دل چاہے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ دین میں زبردستی نہیں ہے. اس کے بعد میں اب دیوبندیت میں کیا حال ہوا؟ دیوبندیت میں یہ تو ہوا کہ گمراہ ہو گئے. معلوم ہے جناب اس قدر حالات کہ ہمارے ایک بھائی، ان کا نام نہیں لیں گے، آپ مارنے کے لیے ایک دم کھڑے ہو گئے. اور بات ذرا سی تھی، بات صرف اتنی تھی کہ ایک واقعہ بیان ہے فضائل اعمال کے اندر. وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک حج کے موقع پہ کسی کی ماں کا جو ہے پیٹ پھول آتا ہے اور وہ ہو جاتی ہے، اور مطلب جسم پھول آتا ہے. بادل کے ٹکڑے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کے آتے ہیں، پیٹ پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، پیٹ پچک جاتا ہے، جسم پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، جسم پچک جاتا ہے. میں نے ان سے کہا کہ بھائی میرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ ایک صحابیہ ہاتھ آگے بڑھا دیتی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نظریں پھیر لیتے ہیں، غیر محرم کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے. تو ان بھائی نے مجھے ایک رائے پیش کر دی. وہ کیا تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے تھے، ان کے لیے ان کو یہ حق تھا کہ وہ کسی کو بھی دیکھ سکتے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے آپ کے آگے حدیث پیش کی اور آپ جو ہیں اپنی رائے پیش کر رہے ہیں، اس کا مطلب کیا حدیث جھوٹی ہے؟ وہ ناراض ہو گئے کہ آپ ہم کو کافر بنائے دے رہے ہیں، آپ ہم کو یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حدیث کا انکار کر رہے ہیں. حدیث کا انکار نہیں تو اور کیا ہے؟ میں نے حدیث پیش کی، خاموش ہو جو اپنی رائے دینے کی کیا ضرورت تھی. میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، آپ نے اپنی جماعت میں چلے میں جو 11 سال 12 سال لگائے ہیں، اس کے بدلے اگر آپ میرے تھپڑ مار دیں گے تو ہمیں مطلب ہم لوگوں کو یہی دکھائیں گے کہ یہ ہے 11-12 سال کا نتیجہ جو آپ کے سامنے ہے، اور یہ ہے چند مہینوں کا نتیجہ جو سامنے یہ ہے کہ میں صبر کیا ہوں. دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ مجھے گھیرا گیا ایک دکان میں، تقریباً 6-7 کی تعداد تھی، یہ جماعتی بھائی. اور ایک بات ضرور میں کہوں گا، قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں آیات ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پہ فساد نہ برپا کرو تو کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے والے ہیں. اس لیے کہا، میری بات بری نہ لگے، معذرت کے ساتھ کہوں گا، مجھے گھیرا گیا، تقریباً 5-6 لوگوں نے گھیرا. گھیرنے کے بعد میرے سامنے کہ نیا فرقہ شروع ہوا ہے، اہل حدیث لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اور لوگوں کو چوری چوری جو ہے پمپلیٹس بانٹ رہا ہے اور حق کے راستے سے جو ہے تو ادھر ادھر کر رہا ہے، دنیا بھر کی بات ہے. ایک صاحب اس میں سے اٹھ کے آئے، بولے اچھا بتاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بے دین آدمی تو خواب میں نہیں دیکھ سکتا ہے، ہمارے فلاں بھائی نے دیکھا. تو میں نے کہا کہ اس خواب میں کیا آپ کا بھی کوئی کنیکشن تھا کیا؟ آپ کو کیسے پتا کہ ہمارے فلاں بھائی نے خواب دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور وہ صحیح بول رہا ہے؟ اس کے بعد میں وہ دوسرے بھائی اٹھے جو ہم مطلب پہلے بھی جو مارنے کے لیے اٹھ چکے تھے، بولے کہنے لگے بتاؤ وضو میں کتنے فرض ہیں؟ تو میں نے ان سے کہا دیکھو، وضو ہمیں ویسے کرنا ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اب کتنے فرض ہیں، کتنی سنتیں ہیں، کتنے واجبات ہیں، یہ بھائی آپ سمجھو، کیونکہ دین بہت آسان سا ہے. ہم اتنی بات جان چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو آسان سا دین دیا تھا، آپ لوگوں نے مشکل بنا دیا، دین کو مشکل آپ لوگوں نے بنا دی. پھر کہنے لگے کہ کتنے فرض ہیں بتاؤ. تو ہم نے کہا کہ ہم کیا بتائیں، بس یہی ہے کہ سنت طریقہ. کیوں؟ اس وجہ سے ہم، کیونکہ اس وقت خطرے کا ہم کو احساس ہو رہا تھا کہ ابھی اس وقت ہم کو ایسا لگ رہا ہے جیسے شاید مار پیٹ ہو جائے. انہوں نے کیا کیا کہ کاپی دو، قلم دو، ان کو لکھ کے دیں کتنے فرض. آج میرا جواب ہے، آج واللہ اگر اس وقت کوئی توپ بھی لیا ہو مجھے ڈر نہیں، کوئی تلوار لیا ہو مجھے ڈر نہیں. وضو میں 6 فرض ہیں. سورہ مائدہ آیت نمبر 5 میں صرف 4 فرض بیان ہے. جب تک حدیث کو نہیں ملاؤ گے تب تک 6 فرض واضح نہیں ہوں گے. اور مثال یوں دیں
4 فرض تو اس میں ہیں، لیکن اگر وضو پیر سے بنانا شروع کرو کیا وضو ہو جائے گا؟ یعنی ایک فرض ہے، اس کے بعد میں ہم جب وضو کر رہے ہیں، مان لیا ہم نے ہاتھ دھوئے، ہاتھ دھونے کے بعد میں اچانک ہم کسی سے باتیں کرنے لگے، ہمارے ہاتھوں میں جو پانی ہے وہ سوکھ جائے، پھر ہم اٹھیں کلی کرنا شروع کر دیں، کیا وضو ہو جائے گا؟ یعنی اس طریقے سے وضو میں 6 فرض ہیں۔ ہمارے بھائی احباب اس بات کو اچھی طریقے سے جان لیں کہ 4 فرض وہ سورہ مائدہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں باترتیب جسم پورے جسم کے حصوں کو دھونا، اور ایک یہ کہ ایک حصے سے دوسرے حصے کے دھونے میں اتنا وقت نہ لگانا کہ پہلے کا کیا ہوا سوکھ جائے۔ اور اس کے ساتھ میں اپنے بھائیوں سے یہی کہنا چاہوں گا آخر میں کہ اللہ اور اس کے رسول سے جو بات ملے وہی لے لو، وہی حق ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہنا کہ جناب فلاں کو حرم کی چابی دے دی گئی تھی، یا فلاں کو جو ہے تو اونچے مقام پہ بیٹھالا گیا تھا، تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم سب گمراہی میں اسی وقت پڑھتے ہیں جس وقت ہم غلو کا شکار ہو جاتے ہیں، غلو کا شکار ہو جاتے ہیں۔ عیسائی اسی وجہ سے گمراہ ہوئے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتے تھے، دشمن نہیں تھے عیسیٰ علیہ السلام کے، محبت کرتے تھے، اس وجہ سے غلو کا شکار ہوئے اور آج کافر کہلائے۔ ہم مسلمان ہیں اور وہ اشعار یاد ہیں کہ مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہ، اماموں کا درجہ نبی سے بڑھائیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں۔ بات ناراض ہونے کی نہیں ہے، بات صرف سمجھنے کی ہے کہ بس ان کو ایسا کر دیا گیا تھا یا ان کو ویسا کر دیا گیا تھا۔ معصوم عن الخطا، پھر بھی میں کہوں گا ہر عیب سے پاک، ہر گناہ سے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے علاوہ ہر ایک سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اس بات کے لیے مت کسی سے بحث کی جائے کہ فلاں کتاب کیا غلط ہے، فلاں کتاب کیا غلط ہے۔ جس پر امت کا اجماع ہے وہ ہمارے سر آنکھوں پر فضائل اعمال، بہشتی زیور، فیضان سنت یا جو دیگر کتاب جیسے کہ اعمال قرآنی، ان پر امت کا اجماع نہیں ہے۔ ایک فرقہ کہتا ہے صحیح ہے، دوسرا فرقہ کہتا ہے کہ نہیں غلط ہے۔ ہاں صحاح ستہ، قرآن مجید، ان پر امت کا اجماع ہے اور یہی ہمارے سر آنکھوں پر ہے۔ اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی راستے پر چلائے رکھے اور اس میں جو حق ہے وہ مجھ کو دکھاتا رہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سب سے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھی راستہ دکھائے، اور آپ سب سے میں اب سلام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ حضرات، ہمارے درمیان ایک ہمارا آج نیا بھائی موجود ہے جو اس سے پہلے بارش، شجر، حجر، بت اور نہ جانے کن چیزوں کی پوجا کیا کرتا تھا۔ ہندوازم سے آپ متعارف ہوں گے۔ یہ ہندوازم سے آج پہلی مرتبہ اسلام قبول کر کے ہمارے ساتھ نماز انہوں نے پڑھی ہے۔ آپ کے سامنے کلمہ شہادت انشاءاللہ تعالیٰ پیش کریں گے۔ دعا کیجیے کہ اللہ رب العالمین یہ مبارک مہینہ ہم سب کے لیے اس خیر کی آمد کی اس نیک عمل کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمارے رمضان کو، صیام اور قیام کو قبول فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بارک اللہ فیکم۔ آرام سے آپ پکڑیں گے، آرام سے آرام سے بھائی،